بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان زہرا اور آپ تمام لوگوں کو یوٹیوب چینل ملٹی ٹیلنٹ پر ویلکم کہتی ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک خلافت۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ تحریک خلافت کیوں چلائی گئی، تحریک خلافت کے قائدین کون تھے اور تحریک خلافت کے مقاصد کیا ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کیوں چلائی گئی۔ تو تحریک خلافت اس وقت چلائی گئی جب پہلی جنگ عظیم میں دنیا کے دو گروپس جن میں مختلف ممالک شامل تھے آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ ایک طرف تھے برطانیہ، روس، فرانس اور دوسری طرف تھے جرمنی، آسٹریا اور ترکی۔ ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گیا تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ یعنی لارڈ جارج سے وعدہ کیا کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں کے جو مقدمات ہیں، پارسا مقدمات ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ جرمنی کو شکست اور برطانیہ کو فتح ہوئی۔ تو جنگ کے بعد یہ ہوا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی جو فوجیں ہیں وہ بصرہ اور جدہ میں داخل کر دی۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدہ یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ خلافت کمیٹی کا قیام۔ تو 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اس تحریک کے قائدین میں سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کا نام آتا ہے جو کہ بہت زیادہ اس تحریک میں فیمس ہوئے۔ ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ان کے ساتھ مولانا حسرت موہانی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر اور ان کے جو بھائی تھے وہ بہت فیمس ہوئے۔ ان کی والدہ کا نعرہ بھی اس میں بہت مشہور ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ ماں محمد علی کی بیٹا جان اپنی خلافت پہ دے دو۔ اسی وجہ سے ترکی میں آج تک ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ اس وقت اس کمیٹی کے جو صدر تھے وہ تھے سیٹھ چوٹھانی اور ان کے ساتھ جو سیکریٹری تھے وہ حاجی صدیق کھتری منتخب ہوئے۔ نیکسٹ ہے تحریک خلافت کے مقاصد۔ کہ آخر ایسے کیا مقاصد تھے جن کی وجہ سے یہ تحریک چلانی پڑی۔ ان مقاصد میں جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ تھا جغرافیائی سرحدیں بچانا، مطلب ترکی کو ٹکڑے ہونے سے بچانا۔ ترکی کی سلطنت اس وقت بہت بڑی سلطنت تھی تو خطرہ یہ تھا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تو تحریک خلافت کا ایک بڑا مقصد تھا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اس کو ٹکڑے ہونے سے بچانا۔ اسی طرح تحریک خلافت کا جو دوسرا مقصد تھا وہ تھا خلافت بچانا، مطلب خلیفہ موجود رہے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ تو اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ خلافت محفوظ رہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، سب سے اہم مقصد تھا کہ حجاز مقدس کی حفاظت کرنا۔ موجودہ مکہ مدینہ یا سعودی عرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت یہ ترکی کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا حجاز، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے۔ تب خطرہ یہ تھا کہ جو عیسائی فوجیں یہاں پہ ہیں وہ ان مقامات کو، ان کی حرمت کو پامال کریں گی۔ تو تحریک خلافت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حجاز مقدس کی حفاظت کرنا، اس کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا اور غیر ملکی افواج کو اس میں داخل نہ ہونے دینا۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ہندو مسلم اتحاد۔ آل انڈیا کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانگریس مسلم لیگ خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے جہاں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دوران ہندو نے بھی مسلمانوں سے تعاون کیا اور وہ ان کے اجلاسوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ کانگریس نے بھی ان کو سپورٹ کیا، گاندھی نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تحریک خلافت تھی شروع میں ایسا لگتا تھا کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی اور انگریز شاید تحریک خلافت کی وجہ سے کمزور ہو کر چلے جائیں گے۔ تو ہندو نے دیکھا کہ انگریز تحریک خلافت کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تحریک خلافت کا ساتھ دے سکتے ہیں تاکہ جو انگریز ہیں چلے جائیں اور انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے۔ ہندو نے اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔
نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے خلافت وفد انگلستان میں۔ تو 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان گیا اور اس نے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے ان سے ملاقات کی، جو یورپین کنٹریز کے جو مختلف لیڈرز تھے ان سے ملاقات کی۔ ان میں مذہبی رہنما بھی شامل تھے، مذہبی علماء کرام بھی شامل تھے، جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو خلافت کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی اور جرمنی کے خلاف وہاں کے لوگوں کے جذبات کافی زیادہ مخالف تھے، تو ان کی کوئی بھی بات نہ مانی گئی اور یہ وفد لوٹ کر واپس آ گیا۔ اور خاص طور پر برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا لارڈ جارج، اس نے بہت تلخ الفاظ میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔ سن کر یہ لوگ مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد وفد نے اٹلی اور فرانس کا بھی دورہ کیا مگر کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاہدہ سیورے، یعنی خلافت وفد ابھی انگلستان میں ہی تھا کہ ترکی پر معاہدہ سیورے مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تمام بیرونی مقبوضات ترکی سے چھین لیے گئے۔ ترکی پر فضائی فوج رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور درہ دانیال پر اتحادیوں کی بالادستی قائم رکھی گئی۔ تو معاہدہ سیورے یہ تھا کہ ترکی کے تمام جو باہر کے علاقے تھے، یہ عرب وغیرہ کے علاقے، امریکہ کے علاقے، تمام کے تمام ضبط کر دیے گئے اور ترکی کی بحریہ پہ پابندی لگا دی گئی۔ نیکسٹ ہے ترک موالات۔ تو اس میں مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ انگریزوں نے ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے، تو وہ چاہتے تھے کہ حکومت کے جو خطابات ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں، مقدمات سرکاری عدالتوں کے بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں اور انگریزی مال کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تحریک خلافت کے دوران میں 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری سمیت کچھ علماء نے برِ صغیر کو دارالحرب قرار دے دیا اور یہاں سے ہجرت کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمسایہ ملک افغانستان کی راہ لی۔ لیکن جب افغانستان نے دیکھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بارڈرز بند کر دی تھی۔ یہ ہجرت حکومت افغانستان کے عدم تعاون کے باعث ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو اس سے کافی جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جامعہ ملیہ کا قیام۔ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل کی۔ کالج کی انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ لیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 1925 میں دلی میں منتقل کر دیا گیا۔ موپلا بغاوت۔ موپلا جو ہے یہ مالابار ساحل پر رہنے والے مسلمانوں کی آبادی تھی۔ مالابار ایریا جدھر آج کل انڈیا کی ریاست کیرالہ ہے، کیرالہ کے ساحل پر رہنے والے مسلمانوں کی آبادی تھی۔ یہ مذہبی لحاظ سے شدت پسند، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہو جاتے تھے۔ جب تحریک خلافت شروع ہوئی تو انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ موپلا سے تھا، موپلا کے مسلمانوں سے تھا۔ تو موپلا کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، انگریزوں پر حملے کیے، جو ان کی جو بلڈنگز تھیں ان پر حملے کیے۔ موپلا بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے طاقت کا استعمال کیا اور ہزاروں موپلا مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ ان کے خلاف کالے قوانین بنائے گئے، بغیر مقدمے کے ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور موپلا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ موپلا کے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے لاسٹ والا وہ ہے تحریک خلافت کے نتائج۔ تو اب ہم دیکھیں گے تحریک خلافت سے کون کون سے نتائج سامنے آئے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمانوں کی مایوسی۔ تحریک خلافت جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی تھی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے ترک موالات بھی کیا، تحریک ہجرت بھی کی، جس کے پیچھے ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، جس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ تو مسلمانوں کو اس سے مایوسی حاصل ہوئی۔ نمبر 2 پہ ہے ہندو مسلمان اتحاد کا خاتمہ۔ تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہندو مسلمان اکٹھے ہوئے، تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت انگریز کمزور ہو کر یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 3 پہ ہے سیاسی شعور کی بیداری۔ مسلمان جو ہیں وہ اس سے پہلے سیاست میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے۔ تحریک خلافت جو ہے اس نے مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ سیاست میں ایکٹیو ہوں۔
اور نمبر 4 پہ ہے پرجوش قیادت ابھرنا۔ تحریک خلافت جو تھی اس میں مسلمانوں کو پرجوش قیادت فراہم کی گئی۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر ہو گئے، مولانا شوکت اور اسی طرح دوسرے جو لیڈرز تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 5 پہ ہے علماء اور طلباء کا سیاست میں داخلہ۔ علماء جو ہیں وہ مدارس چھوڑ کر سیاست میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء بھی اپنے تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر سیاست میں انٹر ہو گئے اور تحریک خلافت چلانے لگے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ علماء نے سیاست میں شرکت کی۔ نیکسٹ ہے گاندھی کی قیادت۔ جب تحریک اپنے عروج پر تھی تو مسلمانوں کے تمام لیڈرز انگریز حکومت نے قید کر دیا تھا۔ اس کے بعد گاندھی کی قیادت میں ہی تحریک چلتی رہی۔ اس تحریک کا اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ تھے گاندھی۔ تحریک خلافت سے پہلے گاندھی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تحریک نے گاندھی کو اپنا نام بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لاسٹ والا پوائنٹ ہے اس کا داخلی مسائل کی طرف توجہ۔ اس سے پہلے مسلمان داخلی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے تھے، وہ تحریک خلافت پر توجہ دے رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں نے اپنی جو ان کی ساری توجہ تھی وہ داخلی مسائل کی طرف دی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تحریک خلافت۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔